بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ یقین مانیں اگر آپ کبھی عید الاضحیٰ کے دن اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایک عجیب بات ضرور محسوس کریں گے۔ ایک گلی محلوں میں جو بلیاں عام دنوں میں کچرے کے ڈبوں پر بیٹھتی ہوئی نظر آتی تھیں وہ اچانک غائب ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی خفیہ پیغام ملا ہوا ہو اور سب اپنی پناہ گاہوں میں چھپ گئی ہوں۔ اور یہ بات کئی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے کہ آخر بلیاں عید الاضحیٰ پر کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے ہم جب نکلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ ایسی حیران کن معلومات بھی دیں گے جن سے آپ ابھی تک ناشنا ہوں گے۔ بلی کے بارے میں بات کریں تو نہایت نفیس، خاموش اور اپنے انداز میں جینے والا ایک جانور ہے۔ قدیم روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب چوہوں نے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر شیر کی پیشانی پر ہاتھ رکھوانا۔ شیر کو چھینک آئی اور اس چھینک سے بلی پیدا ہوئی جو فوراً چوہوں کا پیچھا کرنے لگی۔ اس لیے بلی کا چہرہ شیر سے مشابہت رکھتا ہے۔ کبھی تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے۔ بلیاں صفائی پسند ہوتی ہیں اور اپنے بدن کو اپنے لعاب سے بار بار صاف کرتی رہتی ہیں۔ ان کے جسم پر اگر کوئی چیز لگ جائے تو فوراً اسے صاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ان کی خاموش چال، محتاط حرکتیں اور نفیس طبیعت انہیں منفرد بناتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قربانی کا دن آتا ہے تو یہ بلیاں اچانک کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون اور شور و غل سے بلیاں خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور محفوظ جگہوں پر چھپ جاتی ہیں۔ ان کے لیے وہ ماحول ایک دم بالکل عجیب ہو جاتا ہے جس میں ہر طرف ہجوم، قیمتی جانور، چھریوں کی آوازیں اور گوشت کاٹنے کے مناظر ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں عید کے دن وہاں جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانور کی باقیات پھینکی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں انہیں وہ خوراک جو ہے وہ بہت بہتات میں ملتی ہے، اور ان جگہوں پر بلیوں کا جمع ہونا فطری بات ہے کیونکہ ان کی خوراک کا بڑا سورس بھی یہی ہوتا ہے۔ تاہم بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے خاص فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور بلیاں ان غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کو محسوس کر کے چھپ جاتی ہیں، مگر یہ صرف عوامی عقائد ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بھی تصدیق نہیں ملتی۔ دلچسپ بات پتہ ہے کیا؟ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے عید کے دن بلیوں کو قربانی کے مقامات کے ارد گرد گھومتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور خاص طور پر گوشت کے ٹکڑوں کی تلاش میں۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کا غائب ہونا کوئی حتمی بات ہے یا نہیں ہے۔ البتہ ایک عمومی مشاہدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی نسبت کم نظر آتی ہیں۔ اور بلی پالنے کے شوقین افراد کے لیے بھی کچھ کارآمد معلومات ہیں کہ ماہرین کے مطابق بلی کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ 13 سے 17 سال تک ہوتی ہے۔ تاہم اچھی اگر نگہداشت کرتے ہیں وہ 20 سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بلیاں آپس میں میاؤں نہیں کرتی، وہ صرف انسانوں سے بات کرنے کے لیے میاؤں کرتی ہیں۔ جب بھی بلیوں کی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے، بلی آپ کو میاؤں کرے، اگر آپ کو میاؤں کرے تو سمجھ لیں وہ آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلی کے پنجے نہایت حساس ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کی جڑ میں موجود ناخن، انہیں بلا وجہ چھیڑنے سے بلی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ناخن تراشنا ضروری ہوتا ہے، مگر 2 سے 3 ہفتے بعد بلی کے ناخن تراشے جا سکتے ہیں، اور صرف اگر ناخن بڑھ چکے ہوں تو۔ اس کے علاوہ آپ نہیں تراشیے گا۔ بلی کو ناخن تراشنے کے لیے قدرتی سطحیں فراہم کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ قدرتی طور پر انہیں کھروچ بھی سکے۔ اور اگر گھر میں اور بھی جانور ہوں تو ان کا تعارف آہستہ آہستہ کرایا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کو قبول کر سکیں۔ بلی کو ہمیشہ صاف پانی مہیا کریں کیونکہ وہ پانی کی کمی سے اس کی جلد بہت متاثر ہوتی ہے، اور اگر بلی کھانا نہ کھا رہی ہو تو اس کے لیے کھانے کا تھوڑا سا پانی میں اس کو بھگو کر کھلا دیں۔ انگور، کشمش اور خمیر والا آٹا بلی کے لیے زہریلا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے یہ چیزیں بلی کو ہرگز نہ دیں۔ بلی کو نہانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود کو بار بار چاٹ کر صاف کرتی ہے۔ نہلانے سے اس کا خوف بڑھے گا اور بال بھی اس کے جڑ سکتے ہیں۔ بلی کے کانوں اور آنکھوں کی صفائی باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ نرم روئی سے آنکھیں صاف کریں اور جانوروں کے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ایئر کلینر جو ہوتے ہیں وہ کانوں کے لیے استعمال کریں۔ اور بلی کے دانت صاف کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن ہفتے میں 1-2 بار نرم برش اور مخصوص ٹوتھ پیسٹ سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ بلی خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلی خواب میں بلی چور کی علامت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ بلی اس کے گھر میں آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چور اس کے گھر آ سکتا ہے، اور اگر بلی کو مارتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ چور پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر بلی نے کاٹا یا تھوڑی سی خراش دی تو یہ بیماری کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں بلی کا گوشت کھانا چور کے مال کی ملنے کی علامت ہے، اور بلی سے جنگ
بیماری کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسلام میں بلی کو طاہر جانوروں میں شمار کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق ایک عورت کو بلی کو قید رکھنے اور نہ کھانا کھلانے کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا لے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ بلی جو ہے نجس پلید نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو ہمارے درمیان آنے جانے والے جانور ہیں، لہٰذا بلیوں کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک اسلام کا حصہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ان معصوم مخلوقات کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر عید جیسے مواقع پر ان کے بارے میں بھی بہت سوچیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔